بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقراء کو زہد اور امیروں کو شفقت کی ہدایت۔ اگرچہ اسلام نے بظاہر فقیر کو غنی کے مال میں یا رشتہ دار کو رشتہ دار کے مال میں شریک نہیں بنایا ہے، لیکن اس کا یہ فلسفہ کہ تمام املاک دنیا کا مالک حقیقی پروردگار ہے، اور اس کے اعتبار سے تمام بندے ایک جیسے ہیں، سب اس کے بندے ہیں، اور سب کے رزق کی ذمہ داری اسی کی ذات اقدس پر ہے۔ اس امر کی علامت ہے کہ اس نے ہر غنی کے مال میں ایک حصہ فقیروں اور محتاجوں کا ضرور قرار دیا ہے، اور اسے جبراً واپس نہیں لیا ہے، بلکہ خود غنی کو انفاق کا حکم دیا ہے تاکہ مال اس کے اختیار سے فقیر تک جائے، اس طرح وہ آخرت میں اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے، اور دنیا میں فقراء کے دل میں اس کی جگہ بن جائے۔ جو صاحبان ایمان کا شرف ہے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت قرار دیتا ہے، پھر اس انفاق میں کسی طرح کا نقصان بھی نہیں ہے۔ مال یوں ہی باقی رہ گیا تو بھی دوسروں کے کام آئے گا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کے کام آ جائے جس کے زور و بازو نے جمع کیا، اور پھر وہ جماعت بھی ہاتھ آ جائے جو کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے۔ جگر ہوتا ہے اور دیگر ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے عفوتاً الطعام، یعنی پسندیدہ کھانے کو کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام نے اس مقام پر بہترین نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ عشرہ سے کھیل لیا تو گویا کہ ایک ہاتھ کم ہو گیا، لیکن جب ان کی نصرت اور امداد کی ضرورت ہوگی اور وہ ہاتھ کھینچ لیں گے اور اس کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، تو بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اٹھنے والے قدموں سے محروم ہو جائے گا۔